الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے شب کوری۔ شب رات کو کہتے ہیں، اس کو کوری بھی پڑھتے ہیں، کوری بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مریض کو جو ہے رات کے وقت یعنی شام ہوتے ہی نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کو رات کو نظر ہی نہیں آتا۔ یہ دن کے وقت اپنے سارے کام صحیح طریقے سے سر انجام دیتے رہتے ہیں، دن کو دیکھتے رہتے ہیں، دن کو اپنے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی شام ہونے لگتی ہے ان بیچاروں کو فکر ستانے لگتی ہے اور ان کو پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اب شام ہونے والی ہے، اب ہمیں نظر نہیں آئے گا اور اب ہم سے چلا بھی نہیں جائے گا۔ تو یہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو نظر آتا کچھ نہیں ہے، پھر ان کا چانسز ہوتا ہے کسی گڑھے میں گرنے کا، کسی جگہ میں گرنے کا۔ تو انتہائی ایک یہ بھی خوفناک بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، کیونکہ آنکھوں کا نور جو ہے وہ رات کے وقت ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ دن کے وقت آنکھوں کا نور صحیح کام کرتا ہے، جیسے ہی رات ہوتی ہے ان بیچاروں کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے اور ان کے لیے یہ بڑی ہی مصیبت، بڑی ہی پریشانی والی بات ہوتی ہے اور بیماری ہوتی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی کسی کے پاؤں کے نیچے انڈا ٹوٹ جائے تو یہ ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے۔ یہ ساری ایسی باتیں ہیں، کہاوتیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کے چیز سے کوئی تعلق، کوئی ذکر نہیں ہے۔ دراصل یہ ایک بیماری ہے اور یہ ایسی بیماری ہے جس میں مریض کے اندر بلغم کا بہت زیادہ بڑھ جانا، بلغم کا رک جانا، سداویت کا بہت زیادہ بڑھ جانا۔ میرے جو خیال میں سداویت جو ہے، سیاہی جو ہے، یعنی عضلاتی اعصابی تحریک جو ہے وہ اس میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اور ایسے مریضوں کو رات ہوتے ہی نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ تو ایسے کئی مریض میرے پاس آئے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، ورنہ انسان کی کیا اوقات ہے، کیا کر سکتا ہے۔ ساری طاقتوں تو میرے اللہ کے پاس ہیں، جب وہ چاہے، جس کو چاہے، جہاں سے چاہے صحت دے دے، نہ چاہے تو بڑے بڑے ہاسپٹل میں بھی بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس لوگ جاتے ہیں، بڑے ان کے نام ہوتے ہیں، نامی گرامی ہوتے ہیں، لیکن صحت جو ہے وہ ان کو نہیں ملتی۔ تو میرے پیارے دوستو، پیسے سے آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں لیکن صحت نہیں خرید سکتے۔ ہاں، دوائی تو آپ لے لیں گے لیکن صحت میرے اللہ کے پاس ہے۔ تو اس لیے جو بھی مریض ہوتے ہیں، جتنے بھی مریض ہیں، میں ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میرے پیارے دوستوں، میری پیاری بہنوں، آپ جو دوائی استعمال کر رہی ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ سنت سمجھ کے استعمال کریں، علاج کرانا بھی سنت ہے، لیکن اصل تعلق اپنے رب سے جوڑنا ہے، آپ نے اپنے رب سے شفا مانگنی ہے۔ آپ کثرت سے دعا مانگیں کہ یا اللہ تو مجھے صحت دے دے، صحت تو تیرے پاس ہے۔ تو یہ جب اللہ سے آپ مانگیں گے، دوائی بھی کھائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائیں گے، اس مصیبت سے آپ کو ضرور نکالیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، میرے پاس جو مریض آتے ہیں جن کو رات کو نظر نہیں آتا، تو جو میں ان کو نسخہ جات استعمال کرواتا ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہیں، آپ نوٹ فرما لیں۔ اجوائن دیسی 30 گرام، تیز پات 30 گرام، رائی سرخ 30 گرام، گندھک امرتسر 90 گرام، سونڈ 50 گرام، نشادر 20 گرام، کالی مرچ 10 گرام، سنا مکی 80 گرام۔ اس کا آپ نے انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ چھوٹی آدھی چمچ صبح شام آپ نے ہمراہ پانی استعمال کرنی ہے کھانے کے بعد۔ دن کو جو ہے آپ نے جوارش جالی نوس، یہ آپ نے چھوٹی آدھی چمچ ہمراہ پانی استعمال کرنی ہے، اور رات سوتے وقت جو ہے آپ نے لونگ 10 گرام، دار چینی 30 گرام، جلوتری 20 گرام،
اس کا باریک پاؤڈر بنا کے 1000 ملی گرام کا کیپسول بھرنا ہے۔ یہ رات سوتے وقت آپ نے یہ کیپسول استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی جو رات کی جو بیماری ہے، جو رات کو آپ کو نظر نہیں آتا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کو اللہ کے حکم سے جیسے دن کو نظر آتا ہے رات کو بھی اسی طرح نظر آئے گا، اور آپ کی بینائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واپس لوٹنا شروع ہو جائے گی، اور اللہ آپ کو صحت دینا شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکت والی، کامیابی والی، خوشحالی ساتھ میں زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔